کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کا وہی شوہر جو آپ کو بہت پیار کرتا ہو، اور وہی شوہر جو آپ کہتی ہوں کہ میری نظروں سے نہ ہٹے، اور وہی شوہر جو کہتا ہو کہ میری بیوی میری آنکھوں کے آگے سے نہ ہٹے، اور پھر وہ آپ کا دشمن بن جائے اور آپ کو وہی شوہر برا لگنا شروع ہو جائے؟ آپ لوگ کے وہی ماحول جو ایک محبت والا خوبصورت ماحول گھر کا ہوا کرتا تھا، آپ لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے تھے، ہر بات شیئر کرتے تھے، اب آپ کا منہ ایک طرف ہے، شوہر کا منہ ایک طرف ہے، ایک کمرے میں کیا ایک گھر میں رہنا بھی آپ لوگوں کو گوارا نہیں ہے، تو یہ ولاگ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہی ہوں گی۔ جی، تو یہ وہ پہلو ہے جس پہ کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی کو آگاہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہاں آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو یہ چیز کی علامت ہو سکتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت میاں بیوی کا رشتہ نظر کی اور جادو کی نظر ہو کر سڑ بج کے رہ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، گھر تباہ ہو جاتے ہیں اور بچے رل کے رہ جاتے ہیں، اور پھر لاسٹ میں پتہ چلتا ہے، بہت لاسٹ میں جا کے، کہ ہمارے اوپر تو کسی نے جادو کرایا تھا، یا ایسی نظر تھی کہ پورا گھر ہی تباہ ہو گیا۔ تو رک جائیں، ٹھہر جائیں، آج ہی اس چیز کو آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے علاج کریں اپنا، اور اپنے رشتے کو، اپنے گھر کو خوبصورت بنائیں۔ میری پیاری بہنوں، میرے لیے بہت سارے لوگوں کے کمنٹ آتے ہیں، خاص کر سورہ بقرہ کے بعد، کہ آپ کی ویڈیو سے بہت فرق پڑا ہے، اور الحمدللہ ہمارے رشتے، ہمارے گھروں کے ماحول اچھے ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ تو مجھے بہت ہی خوشی ملتی ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس سے بھی بڑھ کے آپ لوگ کے لیے نا اچھے ولاگ بناؤں، اور اچھے سے اچھے طریقے آپ لوگ کو بتاؤں، جس طریقے سے آپ اپنے گھروں کی زندگی کو، میاں بیوی کے رشتے کو خوبصورت بنا سکیں۔ دیکھیں، اکثر ایسا ہوتا ہے، رشتے بہت خوبصورت طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں، جیسے نارمل صبح کا ماحول ہوتا ہے، پھر کھانا پینا، بچوں کی تربیت، اور پھر شام میں میاں گھر آتے ہیں، ایک خوشحال ماحول ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، ایک دم سے زندگی بدل جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے، پہلی چیز کیا ہوتی ہے، بچے راتوں میں رونا شروع ہو جاتے ہیں، شوہر آپ کو جو اچھے لگ رہے تھے، آپ ان سے بلا وجہ چڑچڑی ہو کے لڑنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ یہ بندہ میری آنکھوں کے آگے سے دفع ہو جائے، ایسا ہو جاتا ہے۔ یا پھر وہی شوہر جو آپ سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، وہ آپ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھو میری پیاری بہنوں، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، اور اس میں جو تیسرا ہے نا، وہ شیطان ہے، اور شیطان جو ہے نا، وہ رشتوں کے دلوں میں حسد ڈالتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو جادو تعویذ ہوتے ہیں نا، یہ جو گندی نظر ہوتی ہے، یہ کوئی پرائے لوگ نہیں لگاتے۔ پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکی، پرائے لوگوں کو کیا غرض ہے ہمارے ساتھ، کہ ہم خوش ہیں یا نہیں ہیں، ہاں، لیکن غرض کیا ہے، غرض ان لوگوں کو ہے جو ہمارے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ان میاں بیوی میں بہت پیار ہے، ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، اس کا میاں اس کی اتنی بات کیوں مانتا ہے، اس کا میاں سارا دن اس کا نام لے کے نہیں تھکتا، چلو ہم ایسا کام کرتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑ بھڑ جائیں، اور ان کو کیا ملے، کچھ بھی نہیں ملے گا، ان کے دل کو تسلی ملے گی۔ لیکن یقین کریں، میں کہتی ہوں، میاں بیوی کا ایسا رشتہ ہے نا جو اللہ نے بنایا، کہ کوئی بھی اس رشتے کو خوشحال دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں کے ماحول اس ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں، خرابی کی طرف، تو اس میں زیادہ جو ہوتا ہے نا، وہ لاس مجھے لگتا ہے اپنے حساب سے، جیسے میں ایک ہاؤس وائف ہوں، ہوم میکر ہوں، تو مجھے لگتا ہے زیادہ جو محسوس کر رہی ہوتی ہیں نا، وہ بیویاں ہوتی ہیں، کیونکہ شوہر تو دیکھیں لڑائی جھگڑا کیا، گھر سے نکل گئے، اور سوچتے ہیں، وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان کی بہت لائف ڈسٹرب ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ گھر کی چار دیواری میں اسی بات کو لے کے نا، اور ڈپریشن اور پریشانی میں جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہم کیا کریں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم کسی کے پاس جائیں، یا ان سے مطلب یہ چیک کروائیں، یہ سب کریں۔ تو سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا تعلق، سب سے خوبصورت چیز جو ہے نا یار، جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ خود ہیں، وہ 5 وقت کی نماز ہے، وہ نماز کے بعد کا وہ سجدہ ہے۔ تو آج ہی آپ نے جب یہ سب چیزیں محسوس کری ہیں اپنے گھر میں نا، عجیب و غریب آپ کو لگے گا، آپ اچھا سوئیں گی تو آپ کو خوابوں میں نا سانپ آئیں گے، کتا آئے گا آپ کے، چھپکلیاں آئیں گی، اور لال سانپ آئے گا، کالا سانپ، عجیب و غریب خواب آپ کو آئیں گے، آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ میرے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملات ضرور چل رہے ہیں۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے،
پہلے تو آپ خود کو سمجھا لیں، پریپیئر کر لیں اس چیز کے لیے کہ ہاں کرنے والا اپنا کام کر گیا ہے، اب میں نے کیا کرنا ہے، آپ نے نماز کی پابندی لانی ہے، پہلے تو پاک رہنا ہے۔ دیکھیں عدم الطہارہ یوسع علیک رزق کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہر ٹائم مطلب باوضو رہو، تمہارے لیے رزق کھول دیا جائے گا، وسیع کر دیا۔ رزق خالی یہ تو نہیں ہے کہ کھانا پینا یا راشن پانی، رزق تو یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں کا اچھا ماحول، ہماری اولاد، ہمارے اچھے شوہر، ہمارے یہ سب جو آس پاس کی آسانیاں ہیں نا، یہ سب رزق میں ہی آتا ہے۔ تو پہلے تو آپ باوضو رہنا شروع کریں، اس کے بعد 5 وقت کی نماز، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانے پہ محنت کریں گی نا، تو یقین کریں آپ کے گھر کا ماحول خود آٹومیٹکلی بدل جائے گا۔ سب سے بڑی چیز آپ نے اپنے گھر میں سورہ بقرہ کا اہتمام کرنا ہے۔ سورہ بقرہ خاص اسی چیز کے لیے اتاری گئی ہے کہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو سورہ بقرہ جب آپ پڑھیں گی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے ہاتھ سر کچھ بھی بھاری لگے، جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں شیئر کیا، تو آپ نے پرواہ نہیں کرنی اس چیز کی۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ نشانیاں ہوتی ہیں جو شیطان آپ کو تنگ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ چھوڑ دے تاکہ میں اس کے گھر میں مزید بربادی لے کر آؤں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان چیزوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ نے اپنے گھر میں روزانہ سورہ بقرہ کا اہتمام کرنا ہے، پلس آپ نے سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد پانی پہ پھونک لیا، اب آپ اس کو اپنے پورے گھر میں نا چھینٹے پانی کے مارے، 4 کونوں میں گھر کے خاص کر، اور جیسے دروازہ ہو گیا، چوکھاٹیں ہو گئیں گھر کی مطلب، اور جو ہے نا آپ نے اس پانی کو خود بھی پینا ہے، اپنے شوہر کو بھی دینا ہے، اپنے بچوں کو بھی دینا ہے، ساتھ ساتھ میں آپ نے کثرت درود ابراہیمی کرنی ہے۔ آپ نے یاد رکھیں درود ابراہیمی جب ہم پر غم پریشانیاں آنے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے وہ چیزیں ٹلنی شروع ہو جاتی ہیں، آپ کی زندگی خوشیوں میں تبدیل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو جادو تعویذ ہوتا ہے یہ اتنی گندی چیز ہوتی ہے کہ آپ کے دماغوں کو خراب کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جو بھی آپ کے خوبصورت گھر ہوتے ہیں وہی بدصورت بدترین رشتوں کی صورت میں آ جاتے ہیں اور گھر ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ان سب کا علاج کیا ہے؟ پہلے تو خود پر محنت، 5 وقت کی نماز، اللہ سے تعلق۔ آپ دیکھیں سجدے، جب آپ نے یہ سورہ بقرہ پڑھ لی، اب آپ سجدے میں جائیں، آپ اللہ کے آگے روئیں، اللہ کو بتائیں کہ یا اللہ میرا اتنا خوبصورت رشتہ تھا اور ان بندوں نے پتہ نہیں کس نے میرے رشتے کو اس طریقے سے خراب کرنے کی کوشش کی، یا اللہ تو میرے گھر کے ماحول کو پہلے سے اچھا بنا دے، یا اللہ میرے شوہر کو غلام بنا دے، میرا شوہر میری آنکھوں میں دیکھے، میرا شوہر میرا شہزادہ اور میں اس کی شہزادی پھر سے بن جائیں، یا اللہ ہمارے گھر کے ماحول کو بہتر بنا، اور ساتھ ساتھ اپنے رشتے پر مزید محنت کرنی شروع کر دیں، اپنے شوہر کو پیار سے محبت سے۔ دیکھیے اللہ پاک نے عورت کو پیار اور محبت بہت خوبصورت ہتھیار دیا ہوا ہے، تو اس سے آپ انہیں نا پیار محبت سے ہاتھ میں کرنا شروع کر دیں، انہیں سمجھانا شروع کریں کہ دیکھیے ہمارے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں، انہیں بھی کہیں کہ وہ کثرت استغفار اور کثرت درود ابراہیمی کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز، ہر نماز کے بعد آپ نے 7 مرتبہ جو ہے نا آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اپنے گھر پر، بچوں پر، خود پر پھونکیں، اور ساتھ ساتھ 4 کل جو اللہ پاک نے ہمیں بہت خوبصورت تحفہ دیا ہے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اور قل یا ایھا الکافرون، یہ آپ نے پڑھ کے 4 کل اپنے پر، اپنے بچے پر، گھر پر پھونکیں، اور جیسے ہی آپ کا شوہر آئے آپ نے یہ 4 کل پڑھے، اس پانی پر دم کیا یا وضو پڑھا پھونکا، اپنے شوہر کو پلائیں، خود بھی پئیں، کیونکہ ہمارے اپنے رویے بھی گھر کے ماحول کو بہت خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں گارنٹی دیتی ہوں اپنے گھر کے ماحولوں میں بہت فرق دیکھیں گی، اور اس کے بعد بھی اگر توڑ پھوڑ اور دوائیاں کچھ زیادہ ہی ہیں تو پھر یار معاملہ بہت گڑبڑ ہے، پھر آپ کو جانا چاہیے، کنسلٹ کرنا چاہیے، کسی اچھے عالم کو دکھانا چاہیے، اپنے معاملاتوں کو صاف کرانا چاہیے۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، یہ تھا میرا آج کا خوبصورت سا ولاگ۔ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، اور جو ہے نا تاکہ بہنوں کی جو پریشان ہیں گھر کے ماحولوں کو لے کے ان کی ہیلپ ہو جائے، اور ساتھ ساتھ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں۔ ساتھ ساتھ آپ نے ولاگ میں دیکھا آج میں نے پلاؤ کوکر کی سیٹی سے بنایا، تو بس نارملی یہ ترکیب تھی جو آپ نے دیکھی، ساتھ میں پانی کم ڈال کے سیٹی دے دی کیونکہ گیس جانے والی تھی، ٹائم شارٹ تھا، تو بس دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔